دین اسلام قبول کرنے میں اگر آپ کو ایک کنفیوژن آئے، بہت اہم کنفیوژن جو ہو جاتی ہے نئے مسلمان کو جب بھی کلمہ پڑھ کے دین اسلام کی طرف آنے لگتا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کس فرقے کے اندر جائے. کیونکہ جیسے ہی وہ کلمہ پڑھتا ہے کسی کے ذریعے تو وہ اس کو پہلے ڈاکٹرائن کرنے کی کوشش کرتا ہے، برین واش کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا کہ دیکھیں جی ہمارا فلانا فرقہ ہے اور ہمارے علاوہ جو دوسرے جتنے بھی ہیں نا وہ سارے کے سارے جہنمی اور انہی کا فرقہ جو ہے نا جنتی ہے. تو جب وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایکچولی آپ صحیح اسی کے فرقے میں جائیں گے تو بچیں گے اور جنتی ہو جائیں گے، ورنہ آپ جہنم میں چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے. اب آپ یہ سوچیں گے یار پہلے کہتے تھے کہ غیر مسلم رہو گے اور مر گئے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اب مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ مسئلہ ہے. مسئلہ اصل میں کچھ اور ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کی سائنس سمجھا دیتا ہوں، آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنیں اور مسلمان ہی رہیں، آپ کو کچھ ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ کس فرقے میں جوائن کرنا ہے. کیوں؟ وجہ سن لیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہیں، جتنے بھی نبی ان سے پہلے گزرے وہ سب مسلمان ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نیک سچے وفادار دوست اور ان کی مدد کرنے والے ان کے دین اسلام کی، جو کہ شہداء اسلام، اولیاء کرام وغیرہ وغیرہ جو دین اسلام میں گزر گئے، وہ سب بھی مسلمان تھے. دین اسلام میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ آپ جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ہر بچہ ماں کے پیٹ سے مسلم ہی پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر. تو یہاں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ سارے کے سارے بائی ڈیفالٹ جو ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ مسلمان ہوتے ہیں. نہ وہ دیوبندی ہوتے ہیں، نہ بریلوی ہوتے ہیں، نہ اہل حدیث ہوتے ہیں، نہ شیعہ، نہ قادیانی، نہ ہندو، نہ عیسائی، نہ کچھ، وہ مسلمان ہوتے ہیں. ڈیفالٹ نیچرل ریلیجن اسلام ہوتا ہے، اور ریلیجن اسلام اللہ کا ریلیجن ہے. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انفارمیشن دی تھی فیوچر کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے. کب؟ 1400 سال پہلے یہ بتایا تھا کہ ان کی امت کے اندر فرقے ہو جائیں گے. دے دی بھی انفارمیشن، بتا دی انفارمیشن. ہوا کیا کہ بہت سارے مسلمانوں نے کیا کیا، انہوں نے کیونکہ ان کو آپس میں اختلاف، اور اختلاف ایسا ویسا ذرا سا کوئی کسی کے خیال سے اگر اختلاف کر دے، سوچ سے بھی اختلاف کر دے، میں مین کور عقائد کی بات نہیں کر رہا، ایک جو کور اسلام کی جو مین جو کور پوائنٹس ہیں اس کے بلیفس کے، میں بات کر رہا ہوں سوچ کے اختلاف سے. کسی کا کسی کی سوچ سے اختلاف ہوا، اس نے اپنا گروپ کھڑا کر لیا، دوسرے نے اپنا گروپ کھڑا کر لیا، اس نے اپنے چند پکڑ لیے، اس نے اپنے چند ساتھی پکڑ لیے، دو گروپ بن گئے. اب وہ آپس میں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، اس کے دوسرے کی ذات پہ گالی دینا، وہ اس کی ذات پہ گالی دینا، وہ اس کی الفاظ پکڑے گا، وہ اس کے الفاظ پکڑے گا، وہ اس کی کتاب کے لکھے ہوئے ایک ایک لائن کے ایک ایک جملے کی ایک ایک زیر زبر پیش کو بھی پکڑنے کی کوشش کرے گا، نیچا دکھانے کے لیے دوسرا اس کے والے کے کرے گا. اور یہ چلتا چلا آ رہا ہے، مسلمانوں میں چلتا چلا آ رہا ہے. اسی وجہ سے پھر ان کے اندر ایک کے بعد دو کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد فرقے پہ فرقے فرقے پہ فرقے بنتے گئے اور بناتے چلے گئے بہت سارے مسلمان. جس کا نتیجہ یہ ہو کہ اب اگر آپ یا کوئی اور غیر مسلم کلمہ پڑھنے کی کوشش کرے گا اور کلمہ پڑھ لے گا، اس کے بعد وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے، مطلب کدھر جائے انسان. ان کی بات مانے تو پھر وہی والی بات، جیسے ابھی آپ ریلیجن کے اندر نہیں ہے اسلام میں، تو آپ کو یہ کنفیوژن ہو کہ یار کون سا ریلیجن سچا ہے دنیا کے اندر، ہندوازم ہے، اس کی عیسائیت ہے، اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، جودیزم ہے وغیرہ وغیرہ. اور جب اسلام میں آ جاؤ تو پھر فرقہ کون سا درست ہے، پھر وہی نہیں، یعنی پھر وہی گیم شروع ہے نا کہ کون سا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انفارمیشن دے دی تھی. جب آپ کو انفارمیشن کوئی دے دیتا ہے نا، جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کو محکمہ موسمیات والے خبر دے دیں کہ جی 2 دن بعد نا وہ 72 زلزلے آئیں گے، اور 73واں زلزلہ جو ہے نا وہ نہیں آئے گا، اور فلاں علاقے میں نہیں آئے گا، 72 آ جائیں گے. تو آپ اگر انفارمیشن کو یقین کریں گے اور سچ مانیں گے تو آپ سمجھ لیں گے کہ جس جگہ کی نشاندہی گئی ہے، جس بارے میں بتایا، آپ 73ویں جگہ پہ پہنچ جائیں گے اور 72 جگہوں سے پرہیز کریں گے، بھاگ جائیں گے دور، کیونکہ آپ کو پتہ لگ جائے گا ان سب میں زلزلہ طاری ہوا ہے، یا مطلب آئے گا زلزلہ، پہنچے گا اس پہ. تو انفارمیشن جب مل جاتی ہے، نیوز مل جاتی ہے، تو انسان ہوشیار ہو جاتا ہے. نہ کہ یہ کہ زلزلے والی جگہ پہ کھڑا ہو جائے یا کود جائے جا کے یا جوائن کر لے. ہوا کیا، جب جس نے اپنے گروپ بنائے انہوں نے اس حدیث کو دیکھ کر اس حدیث کو اپنی بیس بنا لیا گروپ والوں نے، اور ان کے پاس بڑے بڑے تڑلے سے وہ سناتے ہیں کہ دیکھو دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو تھا کہ 73 فرقے ہوں گے،
تو ہو گئے، پھر وہ اپنے فرقے کی جو کہ دلیل میں اس حدیث کو بھی دیتے ہیں پہلے کہ لو جی ہمارا 73واں ہے، اور پھر باقی قرآن و حدیث کے بہت سارے نقطے نکال کے اپنے فیور والے باقی چھپا لیتے ہیں جو ان کے مخالفت میں جاتا ہے. تو اپنے مطلب کی قرآن کی آیتیں نکالیں گے، اپنے مطلب کی قرآن کی حدیثیں نکالیں گے، باقی سب چھپا کے پیچھے کریں گے، حق اور باطل کو ملاوٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ کو سنائیں گے کہ جی انہی کا فرقہ جنتی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں. اب آ جائیں اس طرف جس حدیث کو یہ لوگ بنیاد بنا کے آپ کو سنائیں گے کبھی بھی اگر آپ کلمہ پڑھ لیں تو یاد رکھنا میری بات، آپ اس حدیث پہ غور کر لینا خود ہی کہ وہ جو ہے بات ہے کہ وہ امت میں 73 فرقے ہوں گے اور 72 جو ہے نا وہ جہنم میں جائیں گے، تو ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، تو وہ ہوگا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے طریقوں پر ہوگا. مطلب کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے ساتھ جو اس وقت کے جو ان کے ساتھی تھے مسلمان، یعنی کہ وہ سب کے سب مسلمان تھے، وہ لوگ جن طریقوں کو اختیار کیے ہوئے تھے، جس طریقے سے دین اسلام پہ عمل کر رہے تھے، جس طریقے سے قرآن پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، ان کی باتوں پر، ان کے کردار کے حساب سے جو کچھ وہ عمل کر رہے تھے، اس حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کوئی دیکھیں، اب آپ عقل سے سوچیں، کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کسی فرقے کا نام چھپا لیا ہو کہ یہ امت لڑتی رہے؟ نعوذ باللہ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ بالکل صحیح بتایا. انہوں نے کسی اسپیسیفک گروپ کی طرف تو اشارہ ہی نہیں دیا تھا کہ جوائن کرنا ہے، بلکہ یہ بتا دیا تھا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے طریقوں پر ہو. اب مجھے ایک بات بتائیں، لیٹ سپوز کہ وہ مسلمان جتنے بھی جو دنیا کے اندر ہیں جنہوں نے کسی گروپ کو جوائن نہیں کیا ہوا، کسی فرقہ گروپ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کسی گروپ سے جوائن نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ جو وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، وہ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہیں اس کے حساب سے عمل کرتے ہیں زندگی میں. 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہاں جی، تمام فرقوں میں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے جی 5 وقت فرض ہے نماز. روزہ رکھنا ہے فرض ہے، ہاں جی. حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، توحید اللہ کو ایک ماننا ہے، تمام انبیاء پہ ایمان لانا ہے. ان سب چیزوں میں تو یہ لوگ ان کے پھڈے بھی اتنے نہیں ہیں، اصل تو بہت نیچے کے لیول پہ آ کے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو کور چیزوں پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس پر ہی اگر کوئی کلمہ پڑھ کے آپ جب اسلام پہ عمل کریں گے تو آپ کی تو نجات اتنے میں بھی کافی ہو جائے گی جو صرف فرائض دین اسلام کے فرض آپ سیکھنا کبھی کہ فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور سنت عمل کتنا ہے، سنت موقعہ تک، اس حد تک بھی اگر آپ اس فرض کی لیئر تک بھی رہ گئے تو ابھی آپ کو اس میں بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے نجات ممکن ہے. کیونکہ جس دور میں آپ ہیں 21ویں صدی کے، یہاں تو لوگ دھڑا دھڑ ہر روز ہی کوئی نہ کوئی ملد ہو رہا ہے، کوئی کافر ہو رہا ہے، کوئی دین اسلام چھوڑ رہا ہے شک و شبہات کی بنیاد پر. یہ ہے کہ کچھ مسلمان بہت سارے اسلام میں بھی آ رہے ہیں لیکن اسلام سے جا بھی رہے ہیں، وہ لوگ جو شک و شبہات میں. تو یہ تو وہ دور ہے جو انسان آج صبح میں اگر مومن ہے تو شام کو کافر ہو جاتا ہے، شام کو کافر ہے تو صبح مومن ہو سکتا ہے. یہ تو وہ دور چل رہا ہے. تو اس میں تو اگر آپ اپنے فرض پہ بھی عمل کر لیں گے اسلام میں داخل ہونے کے بعد، تو مجھے تو بہت امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کی اس میں بھی بخشش و نجات ہو سکتی ہے. کیونکہ اس پر بھی ایک خوشخبری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ وہ آخر دور کے وقت، یہ اختتام کے قریب، قیامت کے قریب کے دور چل رہے ہیں، تو اس وقت میں تو اگر 10% بھی 100 میں سے 10% بھی کوئی اسلام پہ عمل کر لے گا اس کی بھی نجات ممکن ہے. تو 10% اسلام تو فرض ہی کوئی پورے کر لے بڑی بات ہے. 5 وقت کے نمازی پکے سچ بولنے والے ایماندار اور نیک اور امانت دار اچھے پریکٹیکل مسلم بھی آپ کو سوسائٹی میں آٹے میں نمک برابر ملیں گے. تو پھر 10% اسلام والے وہ آپ چھوڑ دیں. تو اب آپ نے جو سمجھ لیا نا کہ گروپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، عمل کے ساتھ تعلق ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتا دی تھی کہ وہ قرآن اور اس پر ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقوں پہ چلنے والے ہوں گے، ان پہ عمل کرنے والے ہوں گے، وہ یہی ہے جناب کہ آپ اگر انڈیا میں ہیں اور دوسرے فرض کریں 5 لوگ انڈیا میں ہیں، 5 لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، 5 لوگ پاکستان میں، 5 لوگ کینیڈا میں، 5 لوگ کہیں اور یہ وہ لوگ ہیں سب کے سب جو مسلمان ہیں، انہوں نے کسی گروپ کو جوائن نہیں کیا ہوا، یہ سب صرف مسلمان ہیں. تو ان لوگوں کو جب کوئی کاؤنٹ کرے 5 ادھر 5 ادھر 5 ادھر ملا کے کل ٹوٹل کوئی 25-30 لوگ ہو گئے، تو 25-30 لوگوں کا مجموعہ کیا کہلائے گا؟ گروپ. لیکن کس کا گروپ کہلائے گا؟ یہ کوئی تو گروپ انہوں نے تو بنایا نہیں. تو یہ سارے مسلمان وہ ہوں گے، اور اگر یہ سب کے سب وہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے طریقوں کو فالو کر رہے ہوں لیکن گروپ نہ بنایا وہ، تو ان کے مجموعے کو بھی گروپ کہا جائے گا. تو یہ کون سا گروپ کہلائے گا؟ وہ گروپ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقوں پر عمل کر رہا ہے. تو کیا ایسا گروپ جہنم میں جائے گا؟ نہیں. اور یہ سب نیک بھی ہوں جہنم میں جائیں گے؟ نہیں. اللہ کے نزدیک جو معیار ہے
وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. تو یہ جتنے بھی ہوں گے اور ان میں سے جتنے بھی نیک مسلمان ہوں گے ان کا شمار اسی گروپ میں ہوگا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقوں پہ عمل کر رہا ہوگا. اور وہی کہ جو گروپ بنا بنا کے بیٹھے میں اس کی بات نہیں کر رہا. 73ویں کی جو بات کو لے کے سب اپنے ساتھ فٹ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ فٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان پر گفٹ ہوتی ہے جو گروپوں سے جوائن ہی نہیں ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اور بالفرض کہ اگر کوئی گروپوں میں جوائن ہو بھی چکا ہے، ایک بات کرتا ہوں، لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، گروپوں کے اندر اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کا گروپ جنتی ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت سارے فرقے، جتنے بھی فرقے ہیں، اگر وہ جنتی ہوتے تو ان کے فرقے میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے جسم ان کی موت کے بعد سڑنے گلنے سے محفوظ رہنے چاہیے تھے. کیونکہ سڑنے گلنے سے محفوظ جو جسم ہوتا ہے وہ نیک مسلمان کا ہوتا ہے، جنتی مسلمان کا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ اگر مسلمانوں کے جو مشہور فرقے ہیں ان کے اندر بھی اگر آپ کسی میں فرقوں میں جا کے ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بہت ساروں کی تو لاشیں سڑ گل جاتی ہیں ان میں بھی، اور کچھ کی لاشیں بچ جاتی ہیں، تر و تازہ ہو جاتی ہیں، کبھی قبریں کھل جاتی ہیں. اور یہ مختلف فرقوں میں آپ کو مل سکتا ہے سوائے شیعہ اور قادیانی کے، کیونکہ شیعہ اور قادیانی کا یہ جو ہے دونوں کے دونوں یہ دین اسلام کے فرقے نہیں ہیں، یہ الگ سے مذہب ہے. ٹھیک ہے، یہ اسلام کی مخالفت میں الگ سے مذہب ہے. ہاں ان کے پیروکار اور ان کے مذہبی پیشوا دعوے کرتے ہیں کہ یہ دین اسلام ہے، لیکن یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں آپ کو، غیر مسلموں کو. اور ان کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، اپنے اپنے الگ مذہب انہوں نے ایجاد کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور اس میں میری سیریز موجود ہے شیعہ پر بھی اور قادیانیزم پر، کہ یہ کیوں باطل مذہب ہیں دونوں کے دونوں. باقی مسلمانوں میں جو فرقے بنے ہیں، دیوبندی، بریلویت، اہل حدیث وغیرہ، یہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے فرقے ہیں. لیکن میں پھر بتا رہا ہوں رول وہی ہے کہ جتنے بھی ان گروپوں کے اندر بھی وہ تمام مسلمان جو نیک ہیں ان کے جسم اللہ بچاتا ہے، ان کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے ان کی موت کے بعد. باقی سب کی سڑا گلا کے ختم کر دیتا لاشیں. کیوں بدبودار کیوں کر دیتا ہے؟ کیونکہ وہ ان کے فرقہ جنتی نہیں ہے، بلکہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نیک مسلمان ہو، اس کی لاش کو اللہ بچاتا ہے، چاہے وہ بریلوی میں ہو، دیوبندی میں ہو، اہل حدیث میں ہو. سمجھ میں آ گئی؟ رول وہی لگے گا، وہی رول ہے. وہ تمام ان لوگوں کا شمار اسی گروپ کے اندر ہو رہا ہے، وہ جو 73 والا ہے. اور باقی جس نے کوئی بھی گروپ بنایا ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو اس حوالے سے. وہ ان میں سے انہی لوگوں کو، اللہ کو پتہ ہے لوگوں کی، انسانوں کی نیت. اگر گروپ جنتی ہوتے تو 100% تمام کے تمام لوگوں کے، ان کے ہر ایک کی لاشیں بچ رہی ہوتی، تر و تازہ ہو رہی ہوتی، باقی تمام فرقوں کے اندر کی لاشیں سڑ گل رہی ہوتی. ایسا نہیں ہو رہا. کچھ بتا دیا نا میں نے، کچھ نیک مسلمان اگر دیوبندی میں ہیں تو ان کی لاشیں محفوظ ہو جاتی ہیں، باقی کی سڑ جاتی ہیں. بریلویت میں اگر کوئی نیک مسلمان ہے تو ان کی لاشیں اللہ بچا لیتا ہے، باقی کی سڑا دیتا ہے. اہل حدیث میں اگر کوئی نیک مسلم ہے ان کی لاشیں اللہ بچا لیتا ہے، باقی کی سڑا دیتا ہے. مطلب یہ کہ کسی بھی گروپ کے اندر ہو کوئی، سوائے شیعہ اور قادیانیزم کے، ان میں تو سب کی لاشیں اللہ سڑا گلا کے ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ ان کے مذہب سے راضی نہیں ہے اور اللہ صرف دین اسلام سے راضی ہے. باقی جو ہے یہ اصول یاد رکھ لیں. اب آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے when you will recite the کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کوشش یہ کرنی کہ آپ نے کسی فرقے کو جوائن نہ کریں. یہی آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ مزید کنفیوز ہو جائیں گے. آپ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سیکھیں، عربی سیکھیں، فرائض سیکھیں، واجبات سیکھیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے حوالے سے جو آپ کے اوپر ضروری ہے فی الحال آپ کی روزمرہ کی زندگی میں جو ضروریات ہوں اس حساب سے آپ سیکھیں اور اپنی روٹین پہ چلتے جائیں. دنیا کی جو آپ کما رہے ہیں، کھا رہے پی رہے، بیوی بچوں کا خیال کریں، اپنی انکم بڑھائیں اور نیک عمل کریں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، ایون دوسرے غیر مسلموں کو دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوشش کریں. اور باقی یہ کہ باقی لوگ کن چیزوں پہ لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، فرقے والے، یہ آپ کا ہیڈک بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کو اس کی زیادہ ٹینشن لینی چاہیے. وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو ان کو، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنے دینا ہے. دین اسلام میں آنے کے بعد آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنا کمائیں، اچھا دین اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کریں پریکٹیکل مسلم بن کے، اور اپنا فوکس یہ کر لیں کہ آپ دوسرے غیر مسلموں کو اسلام میں انٹری کروانے کے لیے کوشش کریں. باقی مسلمانوں کی جو اکثریت جو کچھ کر رہی ہے، لڑ رہی، مر رہی ہے، ان کو چھوڑ دیں، ان پہ آپ کو فوکس نہیں کرنا، نہیں تو آپ کے دماغ کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی. ٹھیک ہے، اتنا کنفیوز کریں گے، اتنا پریشان کریں گے کہ آپ سوچو گے اس سے بہتر تھا کہ آپ غیر مسلم تھے. تو اس لیے میں نے وہ پہلے سے پوری جو لے کر آیا ہوں میں لائن، یہ فلسفہ ہی سمجھا دیا پہلے سے، اس لیے کہ یہ 73-72 کے چکر میں نہ پڑنا. مسلمان رہو گے، کلمہ پڑھ لو گے،
اللہ اللہ خیر صلی اللہ بچت ہو جائے گی انشاءاللہ. باقی نیک مسلم ہو گئے اور اللہ جب راضی ہوگا تو خود ہی وہ محفوظ کر لے گا, جسم بھی محفوظ کر دے گا آپ کو, اور پھر جنت. جب جسم محفوظ اگر ہو گیا, اب ایک بات کرتا ہوں, تو وہ تو ایک سائن ہوتا ہے, ایک نشانی ہے کسی بھی جنتی انسان کی جو زمین پہ دیکھی جا سکتی ہے. بہت سے مسلمان یہ بھی کہیں گے کہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں گے یا کہہ سکتے ہیں کہ زمین پہ ادھر دنیا میں پتہ نہیں چل سکتا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی. لیجنڈ بتا رہا ہے نا, اللہ کے فضل سے جتنے بھی انسانوں کی, جتنے بھی مسلمانوں کی, انسان تو چھوڑ دو, تب وہ تمام مسلمان جن کی لاشیں محفوظ ہیں, جن کے جسم تر و تازہ ہیں, ان کی موت کے بعد وہ سب کے سب جنتی ہیں 100%, 100%. اور وہ تمام انسان جن کے جسم سڑ گل چکے, جن کی لاشیں سڑ گل چکی نیچرل طور پر, زمین نے سڑا گلا دیا, وہ سب کے سب جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوئے اس وجہ سے. کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی جنتی انسان ہو اور اس کا جسم سڑ گل جائے. یہ ناممکن ہے, نیچرل طور پہ ایسا ناممکن ہے, نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ نے تمام نیک مسلمانوں کی لاشوں کو محفوظ کرنے کا سسٹم رکھا ہوا ہے, اور وہ محفوظ کرتا ہے تمام نیک مسلمانوں کی لاشوں کو, چاہے وہ آج مرے, کل مرے, شہید ہو جائے یا طبعی موت مر جائے. اگر وہ اللہ کی راہ میں ہے اور وہ نیک مسلمان ہے, اس کا جسم اللہ محفوظ کر دے گا. اللہ کا قانون ہے, اللہ کا سسٹم ہے. انبیاء کرام کے ساتھ بھی, صحابہ کرام کے ساتھ بھی, اولیاء اللہ کے ساتھ بھی, نیک مسلمانوں کے ساتھ بھی, شہداء اسلام کے ساتھ بھی. مطلب یہ ہے کہ عام الفاظ میں, آسان لفظوں میں, تمام نیک مسلمان. سمجھ میں آ گیا؟ اسی لیے تمام کافروں کی لاشیں بھی سڑ گل جاتی ہیں, تمام ایتھسٹ کی لاشیں بھی سڑ گل جاتی ہیں, تمام برے مسلمانوں کی لاشیں بھی سڑ گل جاتی ہیں, تمام ایکس مسلمس کی لاشیں بھی سڑ گل جاتی ہیں, تمام جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کی بھی لاشیں سڑ گل جاتی ہیں. تمام نیک مسلمانوں میں جتنے بھی ہیں ان سب کی لاشیں موت کے بعد ان کی تر و تازہ سلامت رہتی ہیں. یاد رکھنا, کلمہ پڑھنا, دین اسلام میں آ جانا, اور اللہ کو ایک ماننا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی ماننا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کو نہ ماننا. ہاں, فائنل کٹ بتا رہا ہوں, نہیں تو بیڑا غرق ہو جائے گا, کیونکہ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے. اور اگر عیسائی ہو تو یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں, وہ بھی قیامت سے پہلے آئیں گے اگر عیسائی ہو. اور اگر ہندو ہو تو مان لو اور جان لو کہ جتنے بھی معبود بنا کے رکھے گئے ہندوازم میں, وہ سب کے سب خدا نہیں ہے, بلکہ اصل خدا ایک ہی ہے, وہ اکیلا ہی ہے, اس کا نام اللہ ہے, اور وہ ثبوتوں سے ثابت ہو چکا. اللہ 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 اللہ. میرے چینل پہ دیکھ لو محمد ذیشان ارشد پر کتنے ثبوت ہیں. اور اگر یہودی ہو یا کسی اور مذہب کے ہو تو بات صاف ہے, تب بھی اللہ ہی خدا ہے, اس لیے کلمہ پڑھو. اور اگر قادیانی ہو تو سن لو, وہ جس مرزا غلام قادیانی کی جو قبر ہے اس کے اندر اس کی لاش سڑ گل کے ختم ہوئی بھی ہے. یقین نہیں تو قانونی طور پہ قبر کشائی کرا کے دیکھ لینا, اس کی لاش سڑ گل چکی. اور نیک مسلمانوں کی تو چھوڑو, وہ تو نیک مسلمان بھی نہیں تھا. تمام انبیاء کرام کے جسم ان کی قبروں کے اندر تو تر و تازہ سلامت ہے اللہ کے حکم سے. زمین پہ حرام کیا ہوا ہے اللہ نے, prohibited to decompose the dead body of prophets. سو وہ چونکہ پروفٹ تھا نہیں, اس کی لاش سڑ گل کے کب کی ختم ہو چکی بدبودار ہو کے, اور وہ اس وقت جہنم کے عذاب میں بری طریقے سے گرفتار ہے اللہ کے حکم سے, مار کھا رہا ہے فرشتوں کے ہاتھوں. اور اگر شیعہ ہو تو تب بھی کیا, شیعوں کے لیے تو بڑا سمپل سا رکھا ہوا ہے. اگر زیادہ یقین نہیں ہے کہ شیعہ از ناٹ اے فالس ریلیجن اور اس پہ رہتے ہو کہ نہیں یہ تو بڑا ٹرو ریلیجن ہے, تو ٹھیک ہے, کسی مردے کو زندہ کرا کے دکھا دینا کبھی قبر سے. اب اللہ سے دعا کرو, کبھی کسی مردے کو پرانی قبر سے زندہ کروا کے دکھا دو, عالمی میڈیا لگا کر پبلک کے سامنے چیلنج کر کے, تمام دنیا کے تمام مذاہب والوں کو, مذہبی پیشواؤں کو, ان کو چیلنج کرو, لگاؤ, پورا عالمی میڈیا پورے ورلڈ میں اناؤنس کرواؤ, اور مردہ زندہ کروا لو اللہ سے دعا کرا کے. اگر تم کر سکو, اور کبھی بھی نہیں کر سکو گے, کبھی نہیں کر سکو گے, کبھی نہیں کر سکو گے, تم بھی نہیں کر سکو گے, دنیا کا کوئی بھی شیعہ نہیں کر سکتا, کوئی مذہبی پیشوا ہو یا عام پیروکار ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ شیعہ مذہب سے راضی نہیں. تو یہ تھی بات, یہ تھا خلاصہ سمپل. مسلمان بنو اور کافر نہ بنو, ایتھسٹ نہ بنو, ایکس مسلم نہ بنو, قادیانی نہ بنو, شیعہ نہ بنو, بلکہ صرف مسلمان ہی بنو. اللہ اکبر.